عامر ضیاء صاحب ہمارے ساتھ ہیں, سینئر جرنلسٹ ہیں, تجزیہ کار ہیں. بہت شکریہ عامر صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. آپ اس ساری صورتحال کو جو پاکستان میں اس وقت نظر آ رہی ہے, آج کی 3-4 بڑی جو خبریں اگر ہم دیکھیں, میڈیا کو اٹھائے, ہیڈ لائن نظر آتی ہیں جی کہ بلومبرگ کہتا ہے, موڈیز کہتے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے, رسک جو ہے بہت زیادہ ہے, IMF کے ساتھ ہمارا سٹاف لیول ایگریمنٹ نہیں ہو سکتا, لگتا بظاہر یہی ہے, ہم ڈیفالٹ کر جائیں گے. دوسری طرف سیاسی سطح کے اوپر ہم دیکھیں, ہمیں ریئلائزیشن ہو ہی نہیں رہی کہ پاکستان معاشی طور کے اوپر کدھر جا رہے ہیں, ہم اس کو سیاسی طور کے اوپر کدھر لے کے جا رہے ہیں. عدالتوں کے اگر ہم دیکھیں تو وکلا پریشان ہیں, کہتے ہیں جی ہمیں کیس نہیں لڑنے دیے جا رہے, کہا جا رہا ہے اغوا کیا جا رہا ہے, کہا جا رہا ہے کہ کیس واپس لے لیں یا شہر چھوڑ کے چلے جائیں. تو یہ جو ساری سچویشن ہے, اس کو آپ کیسے بینگ اے جرنلسٹ کیسے دیکھ رہے ہیں اور ہم یہ کس طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں, آپ نے جو تمہید باندھی ہے, میں سمجھتا ہوں پورے ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت سماجی سطح کے اوپر, سیاسی سطح پہ اور معاشی سطح پہ, اس کی عکاسی کر رہے ہیں. یہ سوال جو میں اور آپ ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں, وہ میرے خیال میں ہر پاکستانی کو, جو اس کا ذہن ہے, ہمارے جو پڑھے لکھے پاکستانی ہیں, ہمارے محنت کش پاکستانی یا پروفیشنل پاکستانی, ان کے ذہنوں میں یہی سوال ہے کہ پاکستان کا مستقبل کیا ہوگا, پاکستان کی سیاست, معاشرت, معیشت کس سمت میں جا رہی ہے. اور اس میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پہلی مرتبہ مجھے کوئی 32-33 سال ہو گئے اس صحافت کے پروفیشن میں نے اتنی مایوسی کبھی نہیں دیکھی جو مجھے آج نظر آ رہی ہے. آپ کسی تقریب میں جائیں, کسی سے ملیں, وہ چاہے ریڈی لگانے والے سے آپ بات کر رہے ہوں, چاہے آپ کسی پروفیشنل سے بات کر رہے ہوں, کسی امیر آدمی سے بات کر رہے ہوں, بزنس مین سے, ہر آدمی اپنی اپنی سطح پر جو ہے مایوس ہے اور پریشان ہے. اور سب کے دکھ درد جو ہے وہ ٹھیک ہے مختلف ہیں, امیر کا دکھ کچھ اور ہوگا اور ایک محنت کش کا کچھ اور, لیکن پریشان ہے. اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے ملک میں گزشتہ 14 ماہ میں اور اس سے کچھ پہلے کے 2-3 ماہ جو تھے, جتنی ہماری افراتفری رہی ہے سیاسی سطح کے اوپر, اس نے ہماری ہر چیز کی کہتے ہیں نا کہ وہ ہلا دی ہے. ایک زمانے میں ٹیمپلیٹ ہوتا تھا کہ اگر غیر یقینی سیاسی صورتحال ہے تو 2-3 مہینے میں چیزیں پھر کہتے ہیں اسٹیبلٹی کی طرف چلی جاتی تھی. اتنا طویل مطلب ہے کہ کہتے ہیں نا کہ غیر یقینی صورتحال ہے, وہ چلے پہ چلی جا رہی ہے اور اس کے ختم ہونے کی ہمیں کوئی صورت نظر نہیں آ رہی ہے. پی ڈی ایم کی حکومت, لوگ سمجھتے ہیں کہ جی جتنا ہمارا پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ ہے, جتنی سیاسی جماعتیں ہیں, سب ایک جگہ پہ جمع ہیں, اور اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ وہ لوگوں میں ان کا ابلاغ نہیں ہو رہا, لوگ ان پہ بھروسہ نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, ان کے پاس کوئی بیانیہ نہیں ہے کہ وہ ملک کے ساتھ کرنا کیا چاہ رہے ہیں, وہ کس لیے اقتدار میں آئے ہیں. ہاں یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ انہوں نے نیب قوانین میں تبدیلی لے کر آئے تاکہ ان کی جو قیادت ہے اس کے کیسز میں ان کو فائدہ ہو جائے. ہمیں پتہ ہے کہ انہوں نے تو کہتے ہیں نا جوڈیشری کے حوالے سے جو قانون سازی کی, اس کا بھی مقصد یہ تھا کہ ان کو فائدہ ہو رہا ہو, لیکن ملک کو کس طرح پہ لے کے جانا اس پہ خاموشی ہے. اب ہم وہ آگے چل کے بات کر سکتے ہیں کہ جی معیشت میں کیا ہے لوگوں کی پرفارمنس رہی ہے, پولیٹکس میں کیا رہی ہے, اور آپ کی جو ایک بات جو آپ نے شروع کی تھی نادرا کے چیئرمین کے ریزگنیشن سے, تو وہ تو ایک کہتے ہیں سمٹم ایک بہت بڑی بیماری کا, کہ جہاں پر کوئی جو لوگ کام کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے جگہ ہی نہیں ہے, ان کے لیے زمین تنگ کر دی گئی ہے. ہمارے یہاں وہ ہوتا ہے کہ جب تک آپ اپیزمنٹ نہ کریں, وہ سربسجود نہ ہو کسی بڑے آدمی کے آگے جا کر, اس وقت تک نہ آپ نوکری برقرار رکھ سکتے ہیں بیوروکریسی کے اندر, نہ ہمارے حکومتی اداروں کے اندر. تو ایک عجیب و غریب ایلیٹ کیپچر ہے. اور آپ جو حکومتی اداروں نے پرفارمنس اپنی کرنی ہوتی ہے, چاہے وہ اکاؤنٹیبلٹی کی ہو, چاہے وہ سروس ڈیلیوری کی ہو, ہر ادارے کے اندر سیاسی مقاصد کو, اور طارق ملک کے ریزگنیشن کے اندر یہ کہنا جی کہ یہ جو منطق ہے, یہ لاجک ہے کہ ویدر ود اس اور ود دیم, یہ جو چیز ہے یہ میرا خیال ہے سرکاری اداروں میں پہلے مجھے تو کبھی ایسا نظر نہیں آیا اس سے پہلے کہ اس طرح سے کھلم کھلا اگر چیئرمین نیب کچھ عرصہ پہلے جاتے ہیں اور وہ اپنی جو اختتامی تقریب میں خطاب کر کے جاتے ہیں اپنے افسروں سے, اس کے اندر بہت کچھ پیغام تھے حکومت کے لیے, عوام کے لیے, سب کے لیے. اور یہ بھی جب جا رہے ہیں اپنا ایک تحریری ریزگنیشن لے کر آن ریکارڈ چیزوں کو لے کر جا رہے ہیں, تو یہ تو آپ کی جو پوری گورننس کا سٹرکچر ہے یہ تو اس کو کلیپس ہوتا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں. ہم بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ. اگر پہلے ماضی میں ہوتا رہا ہے ہمارے یہاں وفاداریوں کی وجہ سے بیوروکریٹس کو جو ہے مختلف وہ اہمیت کے وہ ملتے تھے عہدے, لیکن بڑا سٹل ہوا کرتا تھا. اب جتنا کروڈ طریقے سے ہو رہا ہے, کہتے ہیں نا کہ جیسے انہیں پرواہ ہی نہیں ہے, نہ پریس کی پرواہ ہے, نہ انہیں پبلک اوپینین کی پرواہ ہے. وہ سمجھتے ہیں جی ہمارے ہاتھ میں اقتدار ہے, ہم جو مرضی چاہے کریں, وی کین گیٹ اوے ود دا مرڈر. تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ کہ ظاہر ہے کہ ہماری قومی اسمبلی کے اندر کوئی حزب اختلاف نہیں ہے. حزب اختلاف اگر ہے تو پاکٹ اپوزیشن ہوتی ہے, جیسے ٹریڈ یونین ہوتی ہے پاکٹ ٹریڈ یونین, کیونکہ بنیادی طور پہ سیٹ ہی کی ملکیت ہوتی ہے. تو ہمارے یہاں جو اپوزیشن ہے وہاں پر نیشنل اسمبلی میں اور اس میں
پارلیمنٹ کے اندر وہ ویسی ہے، وہ مطلب ہے کل کو ٹکٹ لینا چاہ رہے ہوں اسی پی ڈی ایم کے جماعتوں کا، ظاہر ہے کہ وہاں پر لوگوں کی عوام کی نمائندگی نہیں ہو رہی ہے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ بڑا سا ایک دیکھیں نا کہ کل تک یہ جتنے بڑے اس وقت جو عہدیدار ہیں حکومت کے، وہ تمام کے تمام بڑے بڑے کرپشن کیسز میں مطلوب تھے، تو یہ کہ آپ دیکھیں کہ ایک دم ان کی تقدیر پھر گئی اور وہ کرپشن نہیں رہی، منی لانڈرنگ نہیں رہی، لوگ آئے ایک دم کوئی وزیر خزانہ بن گیا، کوئی وزیر اعظم بن گیا، کوئی وزیر اعلیٰ بن گیا، تو یہ کہاں ہوتا ہے؟ یہ تو مطلب ہے شیخ چلی کی کہانیوں میں ہوتا تھا، سنباد جہازی کے قصے میں ہوا کرتا تھا کہ قسمت ایک دم پلٹ جاتی تھی۔ ہمارے یہاں میں کسی جدید جمہوریت میں آپ نے اگر ہوتا ہوا دیکھا ہو تو مجھے بتائیے گا، کہیں ایک مثال دے دیں آپ۔ عامر صاحب، جو ایک سب سے زیادہ چیز جو نظر آ رہی ہے ہمیں، مطلب میں دیکھ رہا ہوں کہ اس دور کے اندر جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، نہ صرف عوام کا، ایک عام آدمی سے لے کے امیر ترین آدمی سے، انڈسٹریلسٹ ہو، ڈومیسٹک ہو، انٹرنیشنل انویسٹر ہو، کوئی سیگمنٹ آف دا سوسائٹی ایسا نہیں ہے جس کا جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے وہ بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور آئے دن جو ہے وہ مزید اس میں اضافہ ہو رہا ہے، کمی نہیں ہو رہی۔ کیا آپ بھی اسیسمنٹ آپ کی یہی ہے، اور اس کی بنیادی ریزن اور اس میں سے نکلنے کا بھی کوئی راستہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ دیکھیں، پہلے لوگوں میں اعتماد میں کمی ہوتی تھی، حکومت وقت کے حوالے سے لوگ بڑے شکایت کے شکار رہے ہیں، لیکن ریاست پہ سب کو بھروسہ ہوتا تھا، اداروں پہ سب کو بھروسہ ہوتا تھا۔ اب پہلی بار میں دیکھ رہا ہوں کہ بدقسمتی سے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے، بڑا خطرناک ہے یہ، کہ حکومت، ریاست، ملک سب کے مستقبل کے حوالے سے لوگوں کے ذہن میں سوالیہ نشان ہے۔ نتیجتاً آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں برین ڈرین ہو رہا ہے، ہمارے یہاں ویلتھ کا ڈرین ہو رہا ہے۔ یہاں پر میں آپ کو بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں، میں کتنے بزنس مین کو جانتا ہوں، میں کتنے پروفیشنلز کو جانتا ہوں کہ وہ موقع ملنے کے منتظر ہیں کہ وہ اس ملک سے چلے جائیں۔ انہوں نے فیصلہ کیا، ان کے اگر خود نہیں جا پا رہے تو بچوں کو بھیج رہے ہیں، اپنا کاروبار منتقل کر رہے ہیں، پیسہ منتقل کر رہے ہیں، کہ جو بھی افورڈ کر سکتا ہے، جو مطلب ہے وہ بھاگ رہا ہے اس ملک سے، اور جو افورڈ نہیں کر سکتا، ہم اور آپ جیسے لوگ جو پھنسے ہوئے ہیں یہاں پر، یا اور جو بے شمار 24 کروڑ عوام تو نہیں جا سکتے، کہیں ہجرت نہیں کر سکتے، تو وہ بہت مایوسی کا شکار ہیں۔ عامر صاحب، میں اتنا مایوس نہیں ہوتا، حال کے اندر کہیں نہ کہیں امید کی کرن میں جگا کے رکھتا ہوں۔ مجھے جو بظاہر ایک ابھی بھی امید کی کرن ہے کہ اگر فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو جائیں تو پاکستان واپس آ سکتا ہے۔ آپ بریفلی سمجھتے ہیں کہ کیا واقعی واحد حل یہ ہے، یا اس سے ہٹ کر بھی کوئی حل ہے؟ آخری ہمارے پاس 30-40 سیکنڈ ہے، ذرا سمرائز کیجئے۔ میں یہ کہوں گا کہ الیکشن پہلا قدم ہوگا، اگر منصفانہ انتخابات ہو جاتے ہیں پہلا قدم ہوگا، اس کے بعد جتنے بڑے پیمانے پہ ہمیں اصلاحات کرنی ہے کانسٹیٹیوشن کے اندر، سیاست میں، معیشت میں، وہ پھر ہمارا دوسرا تیسرا قدم ہوگا جو بہت سخت ہوں گے، کیونکہ معاشی بحران اتنا شدید ہے کہ جو بھی اگلی حکومت آئے گی وہ ایک بارودی سرنگوں والے گراؤنڈ پہ چل رہی ہوگی، اس کے پاس بہت کم جگہ ہوگی فیصلہ کرنے کی۔ تھینک یو ویری مچ۔ عامر ضیاء صاحب ہمارے ساتھ تھے، اور پاکستان کی سیاسی عدالتی حوالے سے آج ہم جو صورتحال سے گزرے پاکستان، اس سے بات چیت کر رہے تھے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ خالد جمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔